الرحمن الرحیم ویورز کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے خاور مانیکا پر وکلاء کا حملہ، اسلام آباد کی عدالت کے اندر کیا کارروائی ہوئی اور اس کے باہر کیا ہوئی۔ ویورز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ عرصے سے عمران خان کے خلاف اور بشرا کے خلاف عدت کے اندر نکاح کرنے کا کیس جو ہے وہ اسلام آباد کی سیشن عدالت میں زیر سماعت تھا، جس میں خاور مانیکا صاحب جو متاثرہ فریق ہیں، جو مدعی بھی ہیں مقدمے کے، انہوں نے یہ پیشی ہوتی رہی ہے اور ایویڈنس ہوئی ہے، وہ ساری پروسیڈنگ ہوتی رہی ہیں۔ تو غالباً جو یہ لاسٹ ڈیٹ گزری ہے اس پہ جو ہے وہ فیصلہ ہونا تھا۔ تو خاور مانیکا جو ہے جب عدالت لگی اس کے بعد جو خاور مانیکا کے وکیل تھے انہوں نے کچھ اپنے آرگومنٹس کیے، اور اس کے بعد خاور مانیکا نے کہا کہ جج صاحب میں نے بھی آپ سے بات کرنی ہے۔ تو جج صاحب نے یہ کہا کہ آپ کے وکیل موجود ہیں لہٰذا آپ بات نہیں کر سکتے۔ تو خاور مانیکا نے کہا کہ جناب یہاں پہ سابقہ پرائم منسٹر اور اس لیول کے لوگ تو از خود بات کر لیتے ہیں، تو میں بھی پاکستانی شہری ہوں، مجھے بھی اجازت دی جائے۔ اچھا، یہ جو بات ہے نا خاور مانیکا کی، میں یہ سمجھتا ہوں یہ مناسب تھی، کیونکہ جب عدالت کسی ہائی پروفائل کیس میں اکیوز کو یا ادر پارٹیز کو وہ سن لیتی ہے، جیسا کہ ابھی عمران خان کو سپریم کورٹ جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ اس کی بات سن رہے ہیں۔ حالانکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ نیب ترامیم کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جو کیس سماعت ہے وہاں وکلاء موجود ہیں، لیکن چیف جسٹس نے انہوں نے کہا تو چیف جسٹس نے کہا ٹھیک ہے، ویڈیو جیل میں ہے، ویڈیو لنک کے ذریعے وہ بات کر سکتا ہے، اور وہ بات چیت ہوتی رہی ہے۔ وہ خیر ایک الگ ویڈیو بنائیں گے کہ اس پہ کیا ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ غیر مناسب بات نہیں تھی خاور مانیکا کی طرف سے، اور پھر خاور مانیکا صاحب نے وہ باتیں کرنا شروع کر دیں جج صاحب سے کہ یہ ہوا وہ ہوا۔ اچھا، جس کا گھر اجڑتا ہے نا، یا جو تفضات ہوتے ہیں تو وہ ظاہر بات ہے جذباتی بھی ہو جاتا ہے، لیکن عدالت ہوتی ہے، عدالت کے اندر جذبات کو قابو رکھنا ہوتا ہے۔ اینی ہو، جو مخالف فریق کے بارے میں تو ظاہری بات ہے وہ ایسی بات ہوگی۔ تو وہاں سے جو ہے وہ جائے اس نے آخر میں کہا کہ جج صاحب مجھے آپ پہ اعتماد نہیں ہے، لہٰذا آپ یہ کیس کسی دیگر کورٹ میں ریفر کر دیں یا بھیج دیں۔ تو اس پر جو جج صاحب تھے وہ اٹھ کر اپنے چیمبر میں چلے گئے، اور غالباً انہوں نے جو ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لیٹر بھی لکھ دیا کہ یہ کیس جو ہے وہ میں سماعت نہیں کرنا چاہتا، اور یہ میں کسی دوسری عدالت میں بھیج دیا جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جج صاحب کا یہ کنڈکٹ جو ہے وہ انتہائی مناسب ہے، کیونکہ جب کسی فریق کا کسی عدالت سے اعتماد اٹھ جائے تو یہ جج کو چاہیے کہ وہ اس کیس سے علیحدہ ہو جائے، یا وہ کیس اپنے سے سینئر کورٹ کو بھیج دے، یا وہ خود سن لے گا یا کسی اور کے پاس کر دے گا، تاکہ جو ہے ان فریق کی۔ لیکن یہ جو ٹرانسفر کا ہوتا ہے اس میں سالڈ گراؤنڈ جو ہے نا وہ ہونے چاہیے، کہ مضبوط اس کا موقف ہونا چاہیے کہ کیوں جو ہے وہ یہ کورٹ سماعت نہیں کر سکتی۔ تو جب وہاں سے خاور مانیکا صاحب باہر نکلے تو جو عمران خان کے وکیل تھے وہ بھی باہر نکلے، اور آن کے وہ حملہ آور ہو گئے خاور مانیکا پہ۔ اچھا، یہاں پہ جو برسٹر علی گور صاحب ہیں انہوں نے بھی رات جو ہے وہ ٹاک شو میں کہا کہ اس وکیل کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور سب نے کنڈیمڈ کیا ہے۔ لیکن یہاں بات کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا وکیل ہو یا کسی اور سیاسی جماعت۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وکیل جو ہے وہ کسی جماعت کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وکیل وکیل ہوتا ہے۔ ہاں، وکیل کو سیاسی جماعتیں انگیج کرتی ہیں اپنے کیسز کی پلیڈنگ کے لیے، اپیرنس کے لیے۔ اب وہ جو وکیل ہے کوئی بھی ہے، اس کو نہ تو پنجاب بار کونسل کے جو اس کو کہتے ہیں لیگل ایتھکس جو ہیں، سندھ بار کونسل ہے کہ کے پی کے کی ہے، بلوچستان ہے، یا پاکستان بار کونسل ہے، جو لیگل ایتھکس ہیں نا وہ بڑے واضح ہیں کہ
کتنی آپ نے کیسے پیش ہونا ہے کورٹ میں وکیل کے لیے، کیسے آپ نے گفتگو کرنی ہے، آپ نے اپنی آواز کو جج کی آواز سے کم رکھ کے بات کرنی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو وکلاء عدالت میں اونچی آواز سے بات کرتے ہیں، یعنی کورٹ کی آواز سے اونچی آواز میں آرگومنٹس بھی کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں وہ بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، ڈیکورم ہوتا ہے کورٹ کا، اور اس حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ نے وہ سارا پلیڈ کرنا ہے۔ آپ نے کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے کہ اصل قانون کیا ہے، چاہے آپ رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہیں کورٹ میں یا لیفٹ سائڈ پہ۔ اب چلیں یہ تو بات ہوگی، اب بحران کے مخالف فریق پر حملہ آور ہونا، تھپڑ مارنا، گالی گلوچ کرنا، کیا یہ وکیل کا کام ہے؟ کیا وکیل نے اس بات کی فیس لی ہوئی ہے کہ جناب میں آپ کے مخالف کلائنٹ کو پارٹی کو تھپڑ بھی ماروں گا، ماں بہن کی گالیاں بھی دے دوں گا، یا جو ہے وہ ویسے غیر اخلاقی جو ہے وہ زبان استعمال کروں گا؟ اس بات کی کوئی بھی بار کونسل اجازت نہیں دیتی، اور نہ ہی کسی وکیل کو یہ اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ایسا ایکٹ کریں۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی کا وہ وکیل نہیں ہے، اٹس مین کہ پی ٹی آئی نے ان کو انگیج نہیں کیا، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے وکلاء کمیونٹی ہمیں بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، کیا ہمارا ایکٹ بطور وکیل کے کیسا ہونا چاہیے، کیا عدالت میں ہم جب پیش ہوتے ہیں تو کیا عدالت اس بات پہ ریلیف دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ یہ بہت اونچی آواز میں بات کرتا ہے یا یہ بڑے نام کا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ عدالت ہمیشہ مثل دیکھتی ہے، قانون اور ضابطے سے ہم نے کورٹ کو کنوینس کرنا ہے اپنے کیس کے حوالے سے، اور باہر نکل کے جو ہے وہ اور یہی ایک کریڈٹ جاتا ہے وکلاء کو کہ 1947 سے لے کے آج تک مارشل لا رہے، برے سے برا مارشل لا پاکستان میں رہا، جمہوریت رہی، سول جو ہے وہ مارشل لا رہا، لیکن یہی وکلاء کی خوبصورتی تھی کہ ہر سال ہر بار ایسوسیشن کے الیکشن ہوتے رہے، ایوب بند نہیں کروا سکا، مشرف نہیں کروا سکا، ضیاء الحق نہیں کروا سکا۔ اس خوبصورتی کو برقرار رکھتے ہوئے جو وکلاء جو بہک جاتے ہیں، جو آج کل جو ہے وہ بہت سارے چینلز پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ڈسٹرکٹ میں تحصیلوں میں وکلاء پولیس کے ساتھ جھڑپ ہو جاتی ہے، دیگر معاملات کے ساتھ، تو ان سے ہمیں اوائڈ کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اس آڑ میں کوئی تیسری قوت جو ہے وہ وکلاء کو جو ہے وہ پریس کر کے کوئی اپنے مفادات لینے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ بہت شکریہ۔